بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ زوج روماس۔ جس وقت وہ اس مکان میں پہنچے تو دیکھا کہ روماس کی بیوی اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر اس سے طلاق کی خواہاں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا انصاف اور یہ فیصلہ تمہارے سردار لشکر کے پاس ہوگا۔ مسلمان اس کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے، ان سے فریاد کرنا شروع کی۔ ایک رومی شخص نے جو عربی زبان جانتا تھا کہا کہ یہ اپنے خان روماس پر دعویٰ کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے ترجمان کے ذریعہ دعویٰ اور نالش کا سبب دریافت فرمایا۔ ان سے بیان کیا کہ میں آج شب سو رہی تھی، میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت شخص کو جس کا چہرہ مبارک چودھویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ شہر نیز تمام شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد مجھے دعوت اسلام دی اور میں مسلمان ہو گئی۔ آپ نے مجھے قرآن شریف کی 2 سورتیں یاد کرائے۔ راوی کہتا ہے کہ ترجمان سے یہ قصہ سن کر سب کو تعجب ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ترجمان سے کہا کہ ہمیں یہ وہ دونوں سورتیں سنائے۔ اس نے الحمدللہ رب العالمین اور قل هو اللہ احد پڑھ کر سنا دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تجدید اسلام کیا اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مسلمان ہو جائے یا مجھے طلاق دے دے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس قول سے ہنسے اور پھر فرمایا سبحان من وفقہا، نفاق کی وہ ذات جس نے ان دونوں میں موافقت بخشی۔ پھر آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہوں کہ اس خدا اس کا خاوند اس سے پہلے مشرف اسلام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اہل بصرہ سے ایک مقدار معین پر جو اہل بصرہ کو بھی ناگوار نہیں تھی مصالحت کر لی اور یہ چاہا کہ ایک شخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دے تاکہ اہل بصرہ اپنے اغراض و مقاصد اس کی طرف لے جا سکیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے استصواب کیا اور ان کی رائے کے موافق ایک شخص کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا جس میں فتح کی خوشخبری کے بعد آپ نے ان کو لکھا تھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں، آپ بھی مجھ سے وہاں آ ملے۔ ایک دوسرا عریضہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں لکھا جس میں آپ نے قادسیہ کے عین فتح کے وقت عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کا حال لکھنے کے بعد تحریر کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب جناب کے حکم کے مطابق میں شام کی طرف چلا۔ خداوند تعالی نے تدمر، ارک، حوران، سخنہ اور بصرہ میرے ہاتھ سے فتح کرا دیا۔ میں آج جب کہ آپ کو یہ عریضہ لکھ رہا ہوں دمشق جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خداوند تعالی جل مجدہ سے مدد چاہتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں خطاب نے ساتھ ہی روانہ کیا اور دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ جس وقت آپ موضع سنیہ میں پہنچے آپ نے پڑاؤ اور رات القاف کو نصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام سنیۃ القاف پڑ گیا۔ وہاں سے آپ نے فوراً کوچ کر دیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کر نصرانیوں کے معبد کے قریب جس کو دیر کہتے ہیں پڑاؤ کیا، اور اس جگہ کا نام آج تک دیر خالد مشہور ہے۔ دمشق کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ تمام اطراف و جوانب سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے اور اس قدر آدمی اکٹھے ہوئے تھے کہ جن کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 12,000 تو سوار ہی تھے۔
شہر فنا کو جنڈوں، نیزوں اور سگیبوں سے آراستہ کر رکھا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ دیر کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت ہرقل کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت خالد ارکا، تدمر، حوران، سخنا اور بصرہ کو فتح کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اپنے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، بنی اسفور، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور اول ہی اس اندیشہ کو ظاہر کیا تھا، مگر تم نے ایک نہ سنی اور انکار کرتے رہے۔ اب اہل عرب حوران، تدمر، ارکاز، سخنا اور بصرہ کو فتح کر کے ربوا یعنی دمشق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر اس کو فتح کر لیا تو نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے، کیونکہ شام میں وہی ایک جگہ ہے جو جنت شام کہلانے کی مستحق ہے۔ دمشق کی طرف فوج روانہ ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے لشکر سے دچن ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کون شخص ہے جو مقابلے کے لیے نکلے اور مرد میدان بن کر ان کو ہضمیت دے دے۔ میں ایسے شخص کو ان مقبوضات کا جو مسلمانوں کے قبضہ میں محصول اور مالگزاری معاف کر دوں گا، اور ان مقبوضات کو اس شخص کے تصرف اور قبضہ میں دے دوں گا۔ کلوس بن ہیناس سردار نے، جو شام کے پہلوانوں اور بہادروں میں ایک مشہور پہلوان تھا اور جس کی بہادری اور شجاعت عسکر فارس کے مقابلے میں، جبکہ قیصر و کسریٰ نے شام پر لشکر کشی کی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، کہا میں مسلمانوں کے مقابلے میں تنہا ہی کافی ہوں، انہیں مار کر بھگا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک صلیب دی اور 5000 لشکر اس کے ساتھ کیا اور کہا، صلیب کو اپنے آگے رکھنا، یہی تجھے مدد دے گی۔ کلوس اس صلیب کو لے کر اسے روز انطاکیہ سے چل پڑا۔ جس وقت حمص میں پہنچا تو اس کو اسلحہ اور آدمیوں سے پھٹا ہوا پایا۔ اہل حمص کو اس وقت اس کے آنے کی خبر پہنچی، اس کی ملاقات کے لیے نکلے، آگے آگے پادریوں اور رہبانوں کو کیا، ان کو سامنے عود عنبر کی تبخیر کی، انجیل ان کے سینوں سے لگائے۔ جس وقت یہ اس کے قریب پہنچے، سب سے پہلے لشکر کے سامنے تقدیس بیان کی، کلوس پر معمودیہ کا فانی چڑھ کر فتح کی دعا مانگی۔ کلوس ایک رات دن یہاں قیام کر کے شہر جوسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل جوسیہ نے بھی باشندگان حمص کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد بعلبک پہنچا۔ یہاں کے مرد و زن جن کا چہر غبار آلود اور بال پریشان تھے آئے۔ کلوس نے ان کی حالات دیکھ کر سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عربوں نے ارکا، تدمر اور حوران، بصرہ فتح کر لیا ہے اور سنتے ہیں کہ دمشق لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلوس نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ عرب اس وقت جاویہ کے مقام پر ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے شہر اور قلعوں کو کس طرح فتح کر لیا۔ انہوں نے کہا، سردار، یہ صحیح ہے کہ اہل عرب جاویہ میں ہیں اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، مگر ایک شخص جس کا نام خالد بن مولید ہے اور جس نے یہ مقامات فتح کیے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ کتنا لشکر ہوگا؟ انہوں نے کہا، 1500۔ اس نے کہا، مجھے اپنے دین کی قسم، میں اس کا سر کاٹ کے اپنے نیزے پر لٹکاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو کر دمشق کی طرف چلا۔ جو صوبیدار یا گورنر ہرقل کی طرف سے دمشق پر متعین تھا، اس کا نام عزرائیل تھا۔ رومیوں کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ماتحت 3000 سوار اور پیادے رہا کرتے تھے۔ جس وقت کلوس دمشق میں پہنچا تو حکام اور رؤسائے دمشق نے اس کا استقبال کیا اور بادشاہ کا وہ فرمان جس میں اسے مسلمانوں کے مقابلے کے واسطے مقرر کیا گیا تھا اس کے سامنے پڑھا۔ کلوس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری طرف سے ان کے ساتھ لڑوں گا، تمہارے شہر سے دشمنوں کو بھگا دوں گا، مگر اس میں یہ ایک شرط ضرور ہے کہ تم عزرائیل کو اپنے شہر سے نکال دو تاکہ میں تنہا اس کام کے لیے رہ جاؤں اور اکیلے دشمنوں کو بھگا دوں۔ انہوں نے کہا، جناب، ایسے وقت میں جب کہ دشمن سر پر پڑا ہوں، ہم اس کام کو کس طرح کر سکتے ہیں؟
کہ ایک سردار کو نکال لے، بلکہ ایسے وقت میں اگر 10 سردار بھی میسر آ جائے تو ہم ان کو بطوی خاطر منظور کر سکتے ہیں، تاکہ عربوں کے ساتھ ان کی مدد سے مقابلہ کر سکیں۔ عزرائیل نے یہ کیفیت سن کر کہا، جس وقت اہل عرب یہاں آ جائے اور ان سے مقابلہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہم میں ہر ایک علیحدہ ایک روز ان کے مقابلے کے لیے نکلے، جو شخص ان کو حزمیت دے دے شہر اسی کے قبضہ اور تصرف میں رہے۔ جہادیدہ اور تجربہ کار لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور اسی بات پر فیصلہ ہو گیا۔ عزرائیل کلوس کی طرف سے اور کلوس عزرائیل کی جانب سے بغض و عداوت لے کر اپنی پرودگاہ کی طرف واپس چلے گئے۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رومی روزانہ بابی جابیہ کی طرف نکل کر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع لینے کے لیے 3 میل تک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بابی ثنیہ کی جانب سے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، تشریف لے آئے۔ ربیعہ بن مسلم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غوطہ کے مقام میں دیر کے قریب پڑاؤ کیا تو دفعتاً رومیوں کی فوج جو ٹڈیوں کی طرح منتشر تھی آئی ہوئی دکھلائی دی۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسلم کذاب والی زرہ پہنی، اپنی عمامہ سے کمر کو باندھا، اس کے پھلوں کو لٹکایا، مسلمانوں کو آواز دی اور فرمایا، لوگو، خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرماوے، یہ دن ایک ایسا دن ہے جو آج کے بعد کبھی بھی نہیں آنے کا۔ یہ دشمنوں کا لشکر جو سواروں اور بہادروں پر مشتمل ہے تمہارے پاس آ پہنچا ہے، ان میں سے کوئی زندہ نہ جائے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آؤ، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کی جانی باری تعالیٰ نے خرید کر لی ہے، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی جانیں اور مال جنت کی عوض خرید لی ہیں جو اللہ کے راستہ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے مسلمان بھائی حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل پڑے ہیں اور عنقریب تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں نے یہ سن کر فوراً گھوڑوں کو آراستہ کیا، سوار ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ رومی جو ایک دم حملہ کرنا چاہتے تھے رکے، دونوں لشکر مقابل میں کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ترتیب دی۔ میمنہ پر رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ، میسرہ پر مسیب بن نخبۃ الفزاری رضی اللہ عنہ، دائیں بازو پر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور بائیں بازو پر عبد الرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، اور ساقہ پر سالم بن نوفل مقرر ہوئے اور قلب کی کمان خود ہاتھ میں لی۔ اس وقت قواعد جنگ پر لشکر کو آراستہ فرما چکے تو آپ نے زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جہاد میں اپنے باپ اور قوم کی سنت پر چلو، اللہ کے دین کی اعانت کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تم ہی پیش قدمی کرو، اپنے حملہ سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دو، اپنی شجاعت سے ان کے لشکر کو پراگندہ اور منتشر کر دو۔ زرار جو اس وقت میلے کپڑے پہنے، پرانا عمامہ باندھے، ایک لاغر بچیری پر جو ہوا سے باتیں کرتی تھی سوار تھے، جفٹے اور اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں کھلبلی ڈال دی اور چاروں سواروں کو جو قوم میں بہترین مرد شمار ہوتے تھے تیغ کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد فیادوں پر پلٹے اور چیز سرماؤں کو موت کے چنگل میں پھنسا دیا۔ اگر رومی آپ پر تیر کے بارش اور پتھروں کا مینہ نہ برساتے تو کبھی آپ مقابلے سے نہ پھرتے۔ اس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس آئے تو حضرت خالد اور تمام مسلمان نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے زرافے نے طاقت آزمائی کے ارادے سے نکلنا چاہا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن صدیق اپنے حملہ سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا، ان کی سبوں کو چیر کر رکھ دینا، خدا تعالیٰ تمہارے طاقت میں برکت عطا فرمائے گی۔ آپ نے بھی حضرت زرار بن عذور کی طرح حملہ کیا، دشمنوں کو قتل کیا اور خوب لڑے۔ آپ لوٹے تو بہادر اسلام سیف اللہ حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ عنہ نے خود ایک حملہ کیا اور نیز بازی کے او کرتب دکھلائے۔ بہادری اور شجاعت کے او بھرپور ہاتھ مارے کہ رومی ششدر حیران رہ گئے۔ کلوس نے جس وقت آپ کو دیکھا، آپ کے رنگ اور ڈنگ دیکھ کر سمجھ گیا کہ سالار افواج اسلامیہ یہی شخص ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ میرا ساز و سامان، علامت سرداری اور وہ صلیب جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے، انہیں دیکھ کر یہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر پیچھے ہٹا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ ایک سپہ سالار مقابلے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، چاہ کے حملہ کر دے، مگر چند رومی سردار آگے بڑھے، آپ کو ڈانٹا اور تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، برابر بڑھتے رہے۔ آپ کا گھوڑا ایک بجلی تھا جو صفوں میں چاروں طرف کون رہی تھی۔ آپ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک 10 رومیوں کو قتل نہ کر دیا۔ آپ دوبارہ پھر پلٹے اور لڑائی کے جوہر پہلے سے بھی زیادہ دکھلائے۔ حال میں مبارز کا نعرہ لگایا، آواز دی کہ کوئی مقابلے کو نکلے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا میرے مقابلے میں 2 آ جاؤ، مگر پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آپ نے 4 سے لڑنے کی خواہش کی، آخر میں 10 تک کہہ دیا، مگر کسی نے جواب تک نہ دیا۔ آپ نے کہا تف ہے تم پر، میں اکیلا اور تنہا کھڑا ہوں۔ کلوس اور عزرائیل کی لڑائی کے متعلق مخاصمت انشاءاللہ کے درس میں ذکر کریں گے۔